سیلاب سے ہونے والی تباہی کا پاکستان تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ متاثرین کی بحالی میں بین الاقوامی برادری کا تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مشکل وقت میں امداد کی فراہمی پر مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانسیسی سفیر سے گفتگو۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے اقدامات میں شفافیت اہم ترجیح۔ ڈیجیٹل نیشنل فلڈ ڈیش بورڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ امداد، ریسکیو اور ریلیف آپریشن سمیت تمام معلومات دستیاب ہوں گی۔ بلوچستان اور سندھ میں کئی علاقے اب بھی زیر آب، پانی اترنے تک مکمل نقصانات کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر۔ پاک فوج، رینجرز اور سول انتظامیہ کی انتھک کوششیں۔ 2.5 کلومیٹر حفاظتی بند کی تعمیر سے دادو میں مین گرڈ کو محفوظ بنا لیا گیا۔ ساحلی پٹی پر کیٹی بندر، کھاروچان اور میرواری سمیت متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ جوہی، مہیر، ٹنڈوباگو اور خیرپور ناتھن شاہ کے علاقوں میں پانی موجود۔ عمران خان سیلاب متاثرین کے جذبات سے کھیل کر انتشار چاہتا ہے۔ بیمار ذہنیت کا حامل یہ شخص اپنی گھٹیا سیاست کے لیے متاثرین کی امداد روکنے کے در پر ہے۔ تکبر اور خود پسندی کے مریض کو کوئی شرم نہیں۔ عمران خان سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں تو کچھ نہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ تحریک انصاف سیلاب زدگان کی امداد کو متنازع بنا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر ملکی سفیروں اور تنظیموں کو امداد دینے سے روکا جا رہا ہے۔ دوسروں پر سازش کا الزام لگانے والے سیلاب متاثرین کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی ملک اور عوام دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ وفاقی وزیر شیری رحمان۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار۔ الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ 27 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ اسد عمر اور فواد چودھری کو بھی شو کاز نوٹس جاری۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری۔ آرمی، نیوی اور فضائیہ کے سول اداروں کے ہمراہ امدادی سرگرمیاں۔ متاثرین میں راشن اور ضروری اشیاء کی تقسیم۔ میڈیکل کیمپس میں علاج معالجے کی سہولتوں کی فراہمی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرہ خاندانوں میں 23 ارب روپے تقسیم۔ ہمیشہ کی طرح سعودی عرب کا مشکل وقت میں پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ شاہ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قومی مہم کا آغاز۔ براہ راست نشریات کا اہتمام۔ سعودی عوام سے قدرتی آفت کا شکار پاکستانیوں کی بھرپور امداد کی اپیل۔ مارکیٹ میں ادویات کی کمی کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کسی دوائی کی پروڈکشن میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ پی ٹی آئی دور میں ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا گیا۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل۔ کسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے فصلوں کے انشورنس کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں کسان دوست انشورنس نظام متعارف کروانا ہوگا۔ زرعی شعبے پر موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ادا کی جائیں گی۔ عوام کا بڑی تعداد میں آن جہانی ملکہ کو خراج عقیدت۔ کنگ چارلس سوم ایڈنبرا پہنچ گئے۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال پر پاکستان میں ایک دن کا سوگ، قومی پرچم سرنگوں رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی۔ شوپیاں میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوج کی مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال ہو کر رہے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی۔ یوکرینی فوج کی مختلف علاقوں میں پیش قدمی۔ جنوبی علاقے میں بھی 500 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ واپس لینے کا دعویٰ۔ روس نے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ 90,000 ٹن زرعی مصنوعات لے کر مزید 5 جہاز یوکرینی بندرگاہ سے روانہ۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں آتش زدگی، 33,000 ایکڑ پر املاک راکھ بن گئی، 11,000 سے زیادہ افراد کی نقل مکانی، امدادی کارروائیاں جاری۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، کہیں بارش اور کہیں شدید گرمی، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بالائی علاقوں، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش، میرپور خاص، کراچی، چھور، ٹھٹھہ اور بدین میں بادل جم کر برسے۔ تربت میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، سبی اور لسبیلا 41 اور نوکنڈی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ بیلنس کیوں نہیں کرایا؟ امی وہ بیلنس کے پیسے کہیں گر گئے۔ باجی اگر موبائل اکاؤنٹ ہوتا تو گھر بیٹھے ہی بیلنس لوڈ ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو بتاتی ہوں باجی، میری بیٹی نے مجھے موبائل اکاؤنٹ کھول کر دیا ہے۔ میں تو آپ سے کہنے ہی والی تھی کہ اب آپ میرے پیسے میرے موبائل اکاؤنٹ میں ہی بھیج دیا کریں، پیسے گم ہونے یا رکھ کر بھول جانے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، پر یہ اکاؤنٹ کس بینک میں کھلتا ہے؟ بس *2262# ملائیں، ہر وقت ہر جگہ کسی بھی فون اور کسی بھی سم پر دیے گئے بینکس میں سے موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں، نہیں تو سب پوچھیں گے موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کیوں نہیں؟ آسان موبائل اکاؤنٹ، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا اختیار۔ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتماد کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ پاکستان اکیلے اسے برداشت نہیں کر سکتا اور بین الاقوامی برادری کی حمایت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ فرانس کے سفیر نکولس گیلے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ فوری امداد کے علاوہ فرانس بحالی اور تعمیر نو کے مرحلے میں حکومت کی کوششوں میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ محمد شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کے لیے خیمے، واٹر پمپ اور ڈاکٹرز اور نرسوں کی ٹیم لے کر امدادی پرواز بھیجنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں فرانس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فرانسیسی سفیر تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ آئی ٹی، سٹارٹ اپس، زراعت، پانی کے انتظام اور توانائی جیسے نئے شعبوں کی تلاش میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق وزیر اعظم سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزراء سردار ایاز صادق اور اعظم نذیر تارڑ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، سیلاب متاثرین کے لیے ملنے والی امداد، ریسکیو اور ریلیف آپریشن سمیت تمام معلومات پر مشتمل ڈیجیٹل نیشنل فلڈ ڈیش بورڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے زیر انتظام متاثرین کی امداد اور بحالی کے اقدامات میں شفافیت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہوگی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ میں کئی علاقے زیر آب ہیں، جب تک پانی نہیں اترے گا مکمل نقصانات کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ پورٹل کا مقصد سیلاب سے متعلق تفصیلات فراہم کرنا اور ریلیف اور بحالی کی امدادی سرگرمیوں میں شفافیت لانا ہے۔ اسلام آباد میں پورٹل کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں آنے والے سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ملک کے اندر سے جو امدادی رقوم آئیں گی
ملک کے باہر سے جو امدادی رقوم آئیں گی اور پاکستان کے دوست ممالک جو پاکستان کے لیے ریلیف ایفرٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کی تفصیل اس پورٹل کے ذریعے پاکستان کے شہریوں کے لیے، ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے لیے، پوری دنیا کے لیے شفاف انداز میں مہیا کی جائے گی۔ جو تمام امدادی رقم آئے گی اس کا دنیا کی بہترین آڈٹ فرم کے ذریعے آڈٹ بھی کرایا جائے گا، تاکہ جو پیسہ امدادی کارروائی کے لیے آئے اس کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ سیلاب سے متاثرین کی فلاح کے لیے اور ملک کی بحالی کے لیے استعمال ہو سکے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا حجم بہت زیادہ ہے، جس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ آج 1/3 پاکستان اس سیلاب کا شکار ہوا ہے، 2/3 پاکستان اس تباہ کاری سے محفوظ ہے۔ اس 2/3 پاکستان پہ اس 1/3 پاکستان کا قرض واجب ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں پاک فوج کے ساتھ ریلیف کے کاموں میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں، قوم بھی سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تکبر اور خود پسندی کا ذہنی مریض ہونے کے سبب عمران خان کو کسی ادارے، اس کے سربراہ یا جج کو گالی دینے میں کوئی شرم نہیں۔ عدالتوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عمران خان کو کوئی شرمندگی نہیں۔ بزدل، اناپرست، خود پسندی اور تکبر میں ڈوبا ہوا شخص خطرناک ہی ہوتا ہے۔ ایسا شخص ڈھیٹ، فسطائی اور بے شرم ہوتے ہوئے کھل کر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان سیلاب پر بھی سیاست کر رہا ہے۔ قوم اور میڈیا سے اپیل ہے کہ خود پسند، اناپرست شخص کے بجائے سیلاب متاثرین پر توجہ مرکوز رکھیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان سیلاب متاثرین کے جذبات سے کھیل کر انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ بیمار ذہنیت کا حامل یہ شخص اپنی گھٹیا سیاست کے لیے متاثرین کی امداد رکوانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ کیونکہ میں وزیر اعظم نہیں، اس لیے سیلاب متاثرین کی مدد نہ کی جائے۔ کبھی IMF پروگرام کی بحالی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں اور کبھی سیاسی مقاصد کے لیے شہداء کے خلاف سوشل میڈیا پر زہریلی مہم چلائی گئی۔ یہ تمام باتیں بیمار ذہنیت کی عکاس ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ویڈیو جلسے میں دکھانے کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن غیر ملکی سفیروں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو سوشل میڈیا پر سیلاب زدگان کو امداد دینے سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ دوسروں پر سازش کا الزام لگانے والے سیلاب زدگان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی ملک اور عوام دشمن سازش کیا ہو سکتی ہے کہ لاکھوں لوگ امداد کے منتظر ہیں، عورتیں اور بچے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور یہ ان کی امداد روکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اس سیاسی بیانیے کی وجہ سے سیلاب زدگان امداد سے محروم ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی توہین کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI عمران خان کو 27 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے اسد عمر اور فواد چودھری کا جواب بھی غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے دونوں رہنماؤں کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 27 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 1 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں 9 اکتوبر کو ضمنی انتخاب کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رارا کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں ضمنی انتخابات سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے سے متعلق سندھ حکومت کو 1 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر غور اور قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس 14 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ ناصرین، صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے فصلوں کی انشورنس کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی حدت اور موجودہ سیلاب کے تناظر میں کسان دوست فصل انشورنس نظام متعارف کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے پر موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر جامع اقدامات کیے جائیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ انشورنس انڈسٹری تمام اسٹیک ہولڈرز پر مبنی جامع ملک گیر مشاورتی پروگرام شروع کرے۔ زرعی یونیورسٹیز کے ساتھ سیمینارز اور ورک شاپس کے انعقاد اور تحقیق کے لیے تعاون کو فروغ دیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ متعلقہ سٹیک ہولڈرز 12.5 ایکڑ اور اس سے کم اراضی کے مالک کسانوں کے لیے انشورنس مصنوعات متعارف کروائیں۔ اس سلسلے میں علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بہترین طریقوں اور کامیاب فصلوں کے انشورنس ماڈل کو بینچ مارک کے طور پر لیا جانا چاہیے تاکہ ٹیکنالوجی سے لیس پائیدار فصل انشورنس پالیسی تیار کرنے کے لیے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ تیل، گیس، معدنیات اور قیمتی پتھروں کے شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون کو بڑھانا ہوگا۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کان کنی اور معدنیات کا شعبہ ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں واضح تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قیمتی دھاتوں کی برآمدات اور معدنیات کے شعبے کی ترقی کے لیے جامع تجاویز اور سفارشات مرتب کی جائیں۔ رائل ملیشین نیوی کے سربراہ ایڈمرل تان سری محمد رضا بن محمد ثانی کو نشان امتیاز ملٹری دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایوان صدر میں خصوصی تقریب ہوئی جس میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ایڈمرل تان سری محمد رضا بن محمد ثانی کو ایوارڈ دیا۔ ملائیشیا کے نیول چیف کو دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں نشان امتیاز ملٹری دیا گیا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اور اعلیٰ حکام اس تقریب میں شریک ہوئے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں پر توجہ دینا انتہائی اہم ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اچیومنٹ ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو کورونا کی عالمی وبا کے باعث چیلنجز کا سامنا رہا، جبکہ روس یوکرین جنگ سے عالمی سپلائی چین متاثر ہوئی جس سے درآمدی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بطور ترقی پذیر ملک طویل عرصے تک صنعتوں کی بندش کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مشکل معاشی صورتحال کے پیش نظر امیر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اسمال انڈسٹریز، ایس ایم ایز، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، کاٹیج انڈسٹریز کو فروغ دیں۔ قوم جو ہے اس کے اندر غربت بھی ہے، مڈل کلاس بھی ہے، اپر مڈل کلاس وغیرہ بھی ہے اور امیر لوگ بھی ہیں، تو حکومت کا کام ہے کہ رچ کلاس کو ساری دنیا میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ رچ کلاس کو ٹیکس کرے اور ایسا پیسہ خرچ کرے کہ نیچے والے طبقے کو رائز کیا جائے، ایک تو پاورٹی سے نکالا جائے، دوسرے یہ کہ نیچے والے طبقے کے اندر تعلیم، صحت اور ایکول اپارچونٹیز دے تاکہ معاشرے کو برابر کرے اگلی جنریشن کے لیے۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی کے حامل کاروباری شخصیات کو ایوارڈز دیے گئے۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے سوشل میڈیا پر جعلی خبروں کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیئرپرسن جویریہ ظفر آہیر کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں ارکان نے وزیر اعظم کے دورہ قطر میں اسرائیلی حکام کے ساتھ ملاقات کی من گھڑت اور بے بنیاد خبر پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ قائمہ کمیٹی نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیوں سے متعلق جھوٹی اور بے بنیاد میڈیا مہم کا بھی نوٹس دیا۔ قائمہ کمیٹی نے وزارت داخلہ، ایف آئی اے، پی ٹی اے اور پیمرا کو ہدایت کی کہ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم میں ملوث کرداروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اجلاس میں وفاقی سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں پارلیمانی وفد کے دورہ کینیڈا سے متعلق بے بنیاد خبروں سے متعلق بریفنگ دی۔ قائمہ کمیٹی نے سوشل میڈیا پر منظم منفی مہم کی مذمت کی۔ چیئرپرسن جویریہ ظفر آہیر نے کہا کہ ملکی تشخص کو نقصان پہنچانے کے لیے بے بنیاد کیمپین اور جھوٹی خبروں کی روک تھام کے لیے اداروں اور میڈیا تنظیموں کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ سیلابی صورتحال کی بات کریں تو سیلابی ریلا سمندر میں گر رہا ہے جس کے باعث کیٹی بندر، کھارو چاند کے متعدد گاؤں زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے بروقت کوششوں سے دادو شہر کے گرڈ اسٹیشن کو سیلابی ریلے سے محفوظ بنا لیا گیا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے محمد زبیر الدین۔ صوبہ سندھ میں سیلابی پانی کے زور میں بتدریج کمی آنا شروع ہوئی ہے، تاہم سیلابی پانی سمندر میں جاتے جاتے بھی ساحلی پٹی پر واقع دیہاتوں کو زیر آب کر گیا، جس کے باعث لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ ضلع دادو میں سیلابی صورتحال کے باعث بجلی کے مین گرڈ اسٹیشن کو متاثر ہونے کا خطرہ پاک فوج، رینجر اور سول انتظامیہ کی مشترکہ کوششوں سے ٹل گیا۔ گرڈ اسٹیشن کی حفاظت کے لیے پاک فوج نے سول انتظامیہ اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر گرڈ اسٹیشن کے گرد سیلاب سے بچاؤ کے لیے
لیے بند باندھا ہے، جبکہ فوری بند باندھنے سے دادو میں بجلی کی فراہمی کی بڑی سہولت کو محفوظ بنا لیا گیا ہے۔ پاک فوج نے 36 گھنٹوں میں 2.4 کلومیٹر کا بند تیار کیا۔ علاقے کی عوام نے پاک فوج کے اس اقدام کو بے حد سراہا۔ دادو میں سیلاب متاثرین کے لیے دادو کالج IBA میں پولیس کی جانب سے 200 سے زائد خیموں پر مشتمل خیمہ بستی قائم کی گئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو کھانے پینے کے پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ انہوں نے بھان سعید آباد، اراضی، باجارہ اور اپنے آبائی گاؤں واہڑ کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان میں راشن تقسیم کیا اور ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ کراچی میں وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے، جبکہ پاک فوج ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ وابڈا کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق سکھر اور گڈو بیراج پر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، جبکہ کوٹری کے مقام پر اب بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دوسری جانب ماہی گیروں کی فشر فوک فورم سجاک کی جانب سے چیئرمین محمد بخش نے دریائے سندھ کے کنارے سووین گوٹ کے پھنسے ہوئے لوگوں کو کشتی کے ذریعے کنارے تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ متعلقہ گاؤں میں راشن اور امداد تقسیم کی۔ وفاقی حکومت، سندھ حکومت اور پاک فوج کی جانب سے بھی متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری رہا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قومی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ شاہ سلمان انسانی امداد اور ریلیف سینٹر نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سعودی مہم کا اعلان کیا۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سعودی عرب میں براہ راست نشریات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ سعودی عرب نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قومی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس حوالے سے خصوصی نشریات کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ شاہ سلمان انسانی امداد اور ریلیف سینٹر نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سعودی عرب میں قومی مہم کا اعلان کیا ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سعودی عرب میں براہ راست نشریات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے سعودی عرب میں قومی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قومی مہم کا آغاز کیا ہے۔ شاہ سلمان انسانی امداد اور ریلیف سینٹر نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اس مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین علماء کونسل محمد طاہر اشرفی صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ جی سر فرمائیے گا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سعودی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد اکٹھا کرنے کے لیے براہ راست نشریات کا آغاز کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس مشکل میں ہے، ایسا تاریخ میں بڑا کم موقع آیا ہے، اور یہ جو سیلاب ہے اس سے جو صورتحال ہے وہ تقریباً اس وقت ہماری جو ہے وہ 2010 سے بھی بری ہے۔ لہذا ان حالات میں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے آرمی چیف، ان سب کی اپیل پر پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی امداد کے لیے اپنا جو بھی تعاون ہے وہ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف اسلامی ممالک اور سعودی عرب کا جو مرکز ملک سلمان ہے، اس نے امدادی سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن آج سعودی عرب میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے حکم پر ایک وسیع پیمانے پر مہم شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد پاکستان کی امداد جو ہے اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک جو ہے وہ آن لائن بھی سلسلہ شروع کیا ہے، اپنی قوم سے بھی اپیل کی ہے، اور خود سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ بھی اس نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے، اور جو ہماری اطلاعات ہیں کہ کل سے ایک بھرپور امدادی سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کا سعودی عرب سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے مرحلے کے اندر جو پاکستان کے اندر سٹرکچر ہے، سڑکیں تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے، پل تباہ ہو گئے، تو دوسرے مرحلے کے اندر انشاءاللہ سعودی عرب جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی سروے ٹیمیں آ رہی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ دن بدن آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کر رہے تھے، اور سعودی عرب میں قومی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔
عالمی برادری کی جانب سے امداد کی فراہمی جاری ہے۔ امریکہ سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد لے کر مزید 3 پروازیں سکھر ایئرپورٹ پہنچ گئیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ سے اب تک سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی 10 پروازیں پاکستان آ چکی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے امریکی امداد پر شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ یو اے ای کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے کراچی ایئرپورٹ قاسم پر 17 امدادی کنٹینر NDMA کے حوالے کیے۔ اس موقع پر قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں یو اے ای حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بخیت عتیق الرومیتی کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ سیلابی ریلوں نے پورے ملک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ قوم سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے متحد ہو کر اپنا کردار ادا کرے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس کی تفصیل بتائیں گے شاہد وفا۔ لاہور کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ملک کا 1/3 حصہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ تمام متعلقہ ادارے ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جبکہ بعض سیاستدان اس موقع پر بھی انتشار پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ NDMA، افواج پاکستان، مخیر حضرات، NGOs، PDMAs، ریسکیو ادارے سب اپنا رول پلے کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا، روز ایک سیاسی جلسہ کر کے وہاں پہ ایک نوٹنکی لگانا، یہ زیب دیتا ہے کسی کو؟ بجائے اس کے کہ آپ جائیں جا کے فیلڈ میں وہاں پہ سیلاب زدگان کی مدد کریں، ان کی مدد کرنے سے تو کسی نے نہیں روکا ہوا۔ تو ایک پارٹی ایسی ہے جو، اور اس کے لیڈر جو مہاتما سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ مسلسل حکومت پر حملے کر رہے ہیں تاکہ حکومت جو ہے وہ کام نہ کر پائے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سندھ میں ریلوے نظام کی بحالی ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے اپنے وسائل مختص کریں۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ کچھ سیاستدان مشکل کی گھڑی میں بھی اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں ادویات کی کمی کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی ادویات وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے سمیع اللہ۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ کچھ لوگ مارکیٹ میں ادویات کی کمی کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس میں کوئی سچائی نہیں۔ تمام ادویات کی پروڈکشن بدستور جاری ہے، کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں آیا۔ پیراسیٹامول یہ آپ کے سامنے موجود ہے کوئی 50 سے زیادہ اقسام میں، لیکن چونکہ ایک برانڈ مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ زیادہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، یہ ایک جنرل فنومنا ہے۔ لیکن اگر پیراسیٹامول کوئی کہے کم ہو گیا ہے تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے، پوری طرح وافر مقدار میں موجود ہے مارکیٹ میں، کہیں اس کی کوئی کمی نہیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ PTI دور حکومت میں 400 سے زائد ادویات کی قیمتوں میں ہوش ہربا اضافہ کیا گیا۔ 31 دسمبر 2018 کو 494 دواؤں کی قیمتوں میں 27% اضافہ کیا گیا۔ 22/10/20 آپ نے 94 دواؤں کی قیمتوں میں 45% اضافہ کیا۔ 3 تاریخ 9 مہینہ 2021 آپ نے 10 دواؤں کی قیمت میں 107% اضافہ کیا۔ خان صاحب آپ نے کیا نہیں، PTI آپ نے کیا، تو یہ کل ملا کے 179% اضافہ آپ آلریڈی اس غریب اور تباہ حال عوام پر اس کا بوجھ آپ ڈال چکے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ جعلی ادویات بنانے والی کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ملکہ برطانیہ کی وفات پر برطانوی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان میں سوگ منایا گیا اور قومی پرچم سرنگوں رہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم سوگ منانے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شاہ چارلس سوم کو تخت نشینی پر پاکستان کے عوام اور حکومت کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ ان کے عہد حکمرانی میں برطانیہ کے عوام ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔
برطانیہ کے بادشاہ چارلسون ایڈنبرا پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ شاہی خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ہولروڈ ہاؤس کے محل سے اپنی والدہ ملکہ الزبتھ کے تابوت کے پیچھے جلوس میں چلیں گے۔ 19 ستمبر کو آخری رسومات کی ادائیگی سے قبل تابوت کو لندن روانہ کرنے سے قبل عوام بھی کنگ چارلس سے تعزیت کر سکیں گے۔ اسکاٹ لینڈ روانگی سے قبل خطاب سے قبل پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کنگ چارلس نے اپنی والدہ ملکہ الزبتھ دوم کے رہنما اصولوں پر کاربند رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے انتقال پر برطانوی ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ملکہ برطانیہ نے برطانوی عوام اور دولت مشترکہ کے لیے شاندار خدمات انجام دیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کراچی میں برطانوی کونسل خانے گئے اور تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ انہوں نے کہا کہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم ایک ناقابل فراموش کردار تھیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان میں عراقی سفارت خانے کے اربعین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جانے والے پاکستانی زائرین کے لیے معطل ویزوں کی بحالی، عراقی فضائی ریزرویشنز کی سہولت فراہم کرنے اور ایران کے ذریعے عراقی سرحدوں سے داخل ہونے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی زائرین کو ضروری سفری طریقہ کار مکمل کرنے کے لیے عراقی ایئر ویز کے دفتر رجوع کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ عراقی سفارت خانے کے مطابق زائرین کے سفر کو محفوظ بنانے اور سہولیات دینے سے متعلق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی عراقی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو نے کلیدی کردار ادا کیا۔ میدان جنگ میں جرت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے جنگ ستمبر کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا 57واں یوم شہادت منایا گیا۔ گجرات کے علاقے لادھیا میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر خصوصی تقریب ہوئی۔ میجر جنرل ہارون اسحاق راجہ نے مزار پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ تقریب میں پاک فوج کے افسران، شہید کے عزیز و اقارب اور شہریوں نے شرکت کی۔ میجر عزیز بھٹی نے 12 ستمبر 1965 کو لاہور کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بے مثال شجاعت کے اعتراف میں میجر عزیز بھٹی شہید کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں جاری صورتحال کی، جہاں بھارتی فوج کی طرف سے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں مزید ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ KMS کے مطابق قابض فورسز نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ہیف شیرمال میں محاصرہ تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ مقامی لوگوں نے نوجوان کے قتل کے خلاف سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا، جنہیں منتشر کرنے کے لیے فوجیوں نے فائرنگ کی۔ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے کنٹرول لائن اور بین الاقوامی سرحد کے قریب FM ریڈیو اسٹیشنز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے سری نگر سے ایک بیان میں دفعہ 370 کے بارے میں کانگریس کے سابق رہنما غلام نبی آزاد کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ضرور بحال ہوگی۔ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے جموں میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مودی حکومت پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے پاکستان اور حریت قیادت کے ساتھ مذاکرات کرے۔ انہوں نے خطے کو اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کے لیے جموں کشمیر کی سرحدیں کھولنے کی بھی تجویز دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند تمام حریت رہنما اور کارکنوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ حریت کانفرنس کے سابق کنوینر محمد فاروق رحمانی کی نئی تصنیف کشمیر کے خنچکام ماہ سال کی اسلام آباد میں رونمائی ہوئی۔ اس کتاب میں تنازع کشمیر کے ماضی اور حال پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بھارت کی ریاست کرناٹک میں ایک ہندو دیوتا کا یوم پیدائش منانے کے لیے جلوس نکالا گیا، جس نے عین مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے نہ صرف جشن منایا بلکہ لاؤڈ سپیکر پر مسلمانوں کی نسل کشی پر اکسانے والے نغمات بھی چلائے۔ جلوس کے لیے جان بوجھ کر ایسا روٹ منتخب کیا گیا جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں اور راستے میں مساجد بھی آئیں۔ ریاست کرناٹک میں پہلے ہی تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی ہے اور مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بین الپارلیمانی یونین IPU کے ایشیا پیسیفک ممالک کا تیسرا سیمینار کل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ سیمینار سے پہلے صدر IPU دوراتے پشیگوگ نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی اور پارلیمانی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ IPU کے صدر نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز کا دورہ بھی کیا، جہاں انہیں ادارے کی کارکردگی اور
انہوں نے پاکستان میں پارلیمانی نظام کی مضبوطی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز کے کردار کو سراہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ انسانوں کی عزت جمہوری نظام میں ہے، جمہوریت خواتین کی شمولیت کے بغیر نامکمل ہے۔ خواتین کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت چلانے کے جتنے بھی نظام ہیں اس میں جمہوریت ہی بہترین نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے مسائل میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے، کلائمیٹ چینج کو خراب کرنے میں ہمارا نہیں بلکہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کا حصہ ہے۔ سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چارج سنبھالتے ہوئے زیر التوا مقدمات سمیت از خود نوٹس ایسے اختیارات کے چیلنج درپیش تھے۔ خوشی ہے کہ زیر التوا مقدمات کی تعداد 54,134 سے کم ہو کر 50,265 ہو گئی ہے۔ صرف جون سے ستمبر تک 6,458 مقدمات کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ زیر التوا مقدمات کی تعداد میں کمی نے گزشتہ 10 سالہ اضافے کے رجحان کو ختم کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مارچ 2022 میں ہونے والے سیاسی واقعات کے بعد نئے سیاسی مقدمات عدالتوں میں آئے۔ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگز پر عدالت عظمیٰ نے فیصلے دیے۔ نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل اشتر اصاف نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا مؤثر حل نکالا ہے۔ عدالت عظمیٰ صرف ان مقدمات کو پذیرائی دے جن میں کوئی ٹھوس قانونی سوال موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت میں دستیاب آزادیوں کو سلب کرنے کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن موہن نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات کے باعث مقدمات کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ آئین اور جمہوریت کے خلاف سازشوں سے ملک میں انتشار پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف کسی بھی قسم کی توہین آمیز گفتگو ناقابل برداشت ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکانے سے متعلق کیس میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ جے آئی ٹی نے عمران خان کو 3 نوٹسز بھجوائے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصب خان۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد حسن عباس نے کیس کی سماعت شروع کی تو عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ عدالت کی طلب کرنے پر 11 بجے کے بعد پیش ہوئے۔ پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ پٹیشنر نے ابھی تک تفتیش جوائن نہیں کی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ جے آئی ٹی نے عمران خان کو 3 نوٹسز بھجوائے لیکن عمران خان تفتیش کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ وکیل کے ذریعے ایک بیان آیا تھا۔ بابا ریوان نے کہا کہ پراسیکیوٹر قانون کی جس سیکشن کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ملزم نہیں گواہوں کا ذکر ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ پولیس کے سامنے پیش ہو کر شامل تفتیش ہونا ہے؟ عمران خان کے وکیل کے بیان پر اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ تفتیش میں ملزم کی بجائے وکیل پیش ہو جائے؟ یہ تفتیشی افسر پر ہی منحصر ہے کہ وہ تفتیش کا کیا طریقہ کار اختیار کرے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ اگر عمران خان کو سیکورٹی خدشات ہیں تو سیکورٹی کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ جج نے استفسار کیا کہ جس کرائم کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ہے ہی تقریر کا معاملہ، آپ کو اس کے لیے ذاتی حیثیت میں ملزم کیوں چاہیے؟ معاون پراسیکیوٹر نے کہا کہ تفتیشی افسر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تفتیش کے لیے کسی کو بھی طلب کر سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ فریقین پولیس کے سامنے شامل تفتیش ہونے کے لیے طریقہ کار خود آپس میں طے کر لیں۔ اس حوالے سے عدالت کوئی تجویز نہیں دے گی۔ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکانے کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چالان جمع کرانے سے روکتے ہوئے عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے اپنے خلاف توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریری طور پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے رانا شمیم کو آئینہ سماعت پر بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ملک میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے مطابق پاک فوج اور سول انتظامیہ امداد اور بحالی کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ NFRCC کے اعداد و شمار کے مطابق سیلاب سے اب تک کل 6,674 کلومیٹر سڑکوں اور 269 پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز نے اب تک 499 پروازوں کے ذریعے مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے 4,460 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہیلی کاپٹرز کے 4 پروازوں کے ذریعے 36 پھنسے ہوئے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ 6 ٹن سے زائد امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا گیا۔
अब तक मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 147 रिलीफ कैंप और 284 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में अब तक 6,855 टन से जायद खुराक और 45 लाख से जायद अद्वियात तकसीम की जा चुकी हैं। तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, बेल्जियम, जापान, उज्बेकिस्तान, कतर, फ्रांस, डेनमार्क, तुर्कमानिस्तान, यूनिसेफ, UNHCR और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से मुतादिद जहाज इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आए हैं। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, खेमे, कंबल, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया शामिल हैं। पाकिस्तान नेवी ने मुतासरा इलाकों में 1314 टन राशन, 3,697 खेमे और 5,38,577 लीटर मिनरल वाटर तकसीम किया। इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने 14,607 फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू भी किया। पाक नेवी ने 57 मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, जिनमें अब तक 41,738 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। पाक फजाइया ने सैलाब मुतासरीन के लिए 4,800 खेमे, 2,65,306 फूड पैकेजेस और 2,594 टन राशन फराहम किया। PAF ने 246 परवाजों के जरिए सैलाब से मुतासरा इलाकों से 1,521 अफराद को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब से मुतासरा 9,46,813 खानदानों में अब तक 23 अरब रुपए से जायद रकम तकसीम की जा चुकी है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक से कनाडा के वजीर हरजीत एस सजन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वजीर ने हालिया सैलाब की वजह से पाकिस्तान को दरपेश तबाहकुन सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इमदादी सरगर्मियों में शफाफियत के लिए खुसूसी स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दी गई है। कैनेडियन वजीर ने कहा कि सैलाब की तबाही का एहसास है और हम मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कनाडा इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और ज़राअत के शोबे में माली मदद फराहम करने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि रियासती इदारों के सरबराहान के तकर्रियों का तरीकाकार आइन में दर्ज है, जिसे भी कोई भाम हो वो आइन पढ़ ले। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा महंगाई और मौशी मसाइल इमरान खान की हुकूमत के पैदा किए हुए हैं। साबिक दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड करप्शन हुई। उन्होंने कहा कि दूसरों का एहतसाब करने वाले साबिक चेयरमैन नैब को अपने असासे कौम के सामने रखने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि जब से पंजाब हुकूमत आई है, पिंकी और गोगी को NRO मिल रहे हैं। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि रियासती इदारों को मुसलसल धमकाना इमरान न्याजी का वतीरा बन चुका है। इमरान खान दिन ब दिन अवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। आपकी इसलियत ये है, ये वो तस्वीरें हैं जो आपका सोशल मीडिया पिछले 2 दिन से चला रहा है। ये वो तस्वीर है जो कि इंडिया से ली गई है, एक इमदादी थैले की, और उसके बाद ये वो तमाम अकाउंट्स हैं जिस पे UN के सेक्रेटरी जनरल को टैग करके ये कहा गया कि ये इमदाद ना दी जाए। यानी आप इस तरह किस तरह गिर सकते हैं? जितना मर्जी तुम अपने आप की असलियत दिखाओ, अपना असलपन दिखाओ, लेकिन खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को निशाना मत बनाओ, पाकिस्तान के गरीब को निशाना मत बनाओ, सैलाब ज़दगान को निशाना मत बनाओ। इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की कैंपेन चलाकर जो तुम्हारे अकाउंट से चल रही हैं, उससे पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के सैलाब ज़दा लोगों को निशाना ना बनाओ। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि सैलाब की वजह से पेस्को को 500 मिलियन और टेस्को को 60 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 14 ग्रिड स्टेशन मुतासिर हुए। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि अक्सर सैलाबज़दा इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। जिन इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी वहां काम जारी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर अपनी सलाहियतें सैलाबज़दगान के लिए ब्रुए कार लाएं तो बेहतर होगा। एक सवाल के जवाब में इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि अदालतें इमरान खान के हक में फैसला करें तो ठीक है, वरना फिर तनकीद शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह लाहौर में भी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। तफसील बताएंगे वसीम सज्जाद। मुल्क में इस साल गैर मामूली बारिशों के बायस सैलाब ने शदीद तबाही मचाई। लाखों खानदान बेघर हो गए और उनके माल मवेशी और फसलें सैलाब में बह गईं। मुसीबत की इस घड़ी में मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जिंदा दिलाने लाहौर भी पेश पेश हैं। वो अपने गमजदा भाइयों की इमदाद के लिए दिल खोल कर अतियात और इमदाद दे रहे हैं।
شہر بھر میں امدادی کیمپس قائم کیے گئے ہیں جہاں سے متاثرین کو کپڑے، کھانے کا سامان، ادویات، خیمے اور دیگر اشیاء ضروریہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے، وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، جو اس آفت کا شکار ہوا ہے، ہم اللہ سے پناہ بھی مانگتے ہیں اس آفت سے، اور ہم اس کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اہل لاہور نے متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں جو ہمارے اس ملک پر آن پڑی ہے تو اس میں ہم سب کو اپنا اپنا انفرادی طور پر کردار ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آنے والی ایسی تمام آفات سے، ایسی تمام پریشانی سے اللہ محفوظ رکھے اور اس کو مستحکم فرمائے۔ لاہور میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے فلاحی ادارے، مخیر حضرات اور افواج پاکستان نے امدادی کیمپس لگا رکھے ہیں جہاں شہری دل کھول کر عطیات پہنچا رہے ہیں۔ عوام نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جس طرح امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے وہ یقیناً زندہ قوم ہونے کی علامت ہے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سندھ حکومت کا کراچی کے شہریوں کے لیے بڑا تحفہ، اورنج لائن بسیں سڑکوں پر رواں دواں ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے نظام میں تیزی سے آتی ہوئی بہتری کے حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں، یہ بتا رہی ہیں نورین آصف۔ کراچی کے کئی روٹس پر دوڑنے والی پیپلز بس سروس کے بعد ٹرانسپورٹ کا ایک اور منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا، جس کے تحت اورنگی ٹاؤن ٹی ایم او آفس سے نارتھ ناظم آباد بورڈ آفس تک عبدالستار عیدی اورنج لائن بسیں ٹریک پر چلتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ٹریک 3.88 کلومیٹر پر محیط ہے، جس پر 20 بسیں چلائی جا رہی ہیں اور اس کے 4 اسٹیشنز ہیں۔ آرام دہ اور محفوظ سفر کے لیے جدید ایئر کنڈیشن بسیں چلائی گئی ہیں، جس میں روزانہ 50,000 سے زائد افراد سفر کر سکیں گے۔ اورنگی کے لیے سب سے سہولت راستہ یہ نکل گیا، گاڑی آ گئی نا۔ بہت اچھا ان لوگ نے کیا ہے، چنچی وغیرہ سے بچ گئے ہیں، مزے وغیرہ سے، یہ بہت اچھی گاڑی ہے۔ یہ بچوں کو ہم لوگ روز لے کر آتے ہیں بائک پہ وغیرہ پہ، اتنی گرمی ہوتی ہے تو اس لیے آج اس میں لے کر آ رہے ہیں ہم لوگ۔ بہت اچھا لگا، بہت انجوائے کیا۔ سہولت بھی اچھی ہے، اچھا ہے، آنے جانے میں پرابلم نہیں ہو رہی، اتنی پہلے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی۔ بہت اچھا گزرا سفر، پہلے ویٹ کرنا پڑتا تھا، ویٹ نہیں کرنا پڑا۔ یہ سہولت بہت اچھی ہے، ایسا بہت پسند ہے۔ وہ دوسری بسوں میں تو پیٹرول بھی دماغ پہ چڑھتا ہے، شور بھی بہت لگتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں مسافروں کی آسانی کے لیے بس کا کرایہ بھی 10 سے 20 روپے رکھا گیا ہے۔ شہر قائد میں ٹرانسپورٹ کے دیرینہ مسئلے کو رفتہ رفتہ حل کیا جا رہا ہے۔ سفر آرام دہ ہو تو منزل بھی آسان لگنے لگتی ہے۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کراچی، تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، ٹھٹھا، سجاول میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ حسن ناصر صدیقی رپورٹ کریں گے۔ کراچی میں ان دنوں شدید گرمی کی لہر جاری تھی اور اس دوران پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ تاہم آج شہر کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ کالی گھٹائیں چھا گئیں اور بارش ہو جانے سے گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کافی 2 دن سے گرمی تھی، آج اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آج رحمت کی بارش ہوئی ہے۔ ہم لوگ دوست وغیرہ کھانا کھانے آئے تھے، کچھ موسم انجوائے کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہے، مگر یہ ہے دقت یہ ہے کہ روڈ پانیوں سے بھرے ہوئے۔ موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے، ٹیمپریچر کافی نیچے آ گیا، ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ڈیفینس، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ملیر، لانڈھی، بہادر آباد، طارق روڈ، بفر زون، ناظم آباد اور ملیر سمیت دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ بارش سے سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا، جس سے ٹریفک کی روانی میں خلل پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سب سے زیادہ بارش اولڈ ایئرپورٹ میں 25.2 ملی میٹر، یونیورسٹی روڈ 18.5 ملی میٹر، قائد آباد میں 11.5 ملی میٹر، سعدی ٹاؤن میں 10 ملی میٹر، پی اے ایف بیس فیصل میں 8.5 ملی میٹر، پی اے ایف مسرور 7 ملی میٹر، کیماڑی میں 6.5 ملی میٹر، جناح ٹرمینل میں 6 ملی میٹر اور ناظم آباد میں 2.4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش کے بعد کے الیکٹرک کے 400 فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جبکہ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر میں بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسرے اضلاع تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، ٹھٹھا اور سجاول میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں ہونے والی تیز بارش سے سیلاب متاثرین کی مصیبتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل شہر قائد میں ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ سندھ کے دیگر اضلاع میں 14 ستمبر تک بارش کا امکان ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمالی پنجاب، جنوب مشرقی سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔